الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ پوری بستی کو، پوری قوم کو سزا تب ملتی ہے جب ساری قوم یا ساری بستی اس گناہ کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ انفرادی نوعیت کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی نحوستوں میں سے سب سے پہلی اور بنیادی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان یکسوئی سے محروم ہو جاتا ہے، جمعیت قلب ختم ہو جاتی ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے، خیالات پراگندہ ہو جاتے ہیں، دل کے اندر بے چینی کے ڈیرے لگ جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الاسم ما حاک فی نفسک، کہ گناہ ہوتا ہی
نیکی معمول تھی وہ نیکی میں کر نہیں سکا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رحمت کا دروازہ میرے لیے بند کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے یہ جو نیکی میں نہیں کر سکا، دروازہ رحمت میرے لیے بند کر دیا گیا کہ میرے کسی نہ کسی گناہ کی شامل ہے۔ اب وہ گناہ کون سا ہے وہ سوچ رہا ہوں، یاد نہیں رہا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنے تقویٰ والے، اتنے پرہیزگار لوگ کہ جنہیں سوچنے کے باوجود بھی گناہ یاد نہیں آتا، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیکی نہ کر سکے تو یہ اس کے کسی نہ کسی عمل کی شامت ہوتی ہے، کسی نہ کسی گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ تو نیکی سے محروم ہو جانا یا نیکی میں دل نہ لگنا یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ اسی طرح گناہ کی ایک نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، برائیاں اس کا معمول بن جاتی ہیں۔ اور ہمارے اکابر یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملنا یہ پہلی نیکی کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، اور ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنے کا دل کرنا یہ بندے کی بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ ورنہ گناہ کا تو اثر ہی ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ گویا پہاڑ اس بندے کے سر پر مسلط کر دیا گیا ہے، جو اس کی جان دے دے گا، اس کو تباہ برباد کر دے گا۔ یہ مومن اگر گناہ کر لے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گناہ پہاڑ بن کر اس پر سوار ہو گیا، اور منافق اس کے نزدیک تو گناہ کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہوتی، وہ تو یوں سمجھتا ہے جس طرح مکھی بیٹھ کے اڑ جائے گی۔ تو جو گناہ کو اس طرح اپنے اوپر بھاری سمجھے اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اس کا نامہ اعمال گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، توبہ کرنے کا۔ اور اگر گناہ کو یہ گناہ ہی نہ سمجھے، اس کی اہمیت ہی نہ سمجھے، اس کو کم نہ سمجھے، تو پھر دوسرے گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر تیسرے گناہ کی طرف، اور جتنے گناہ کرتا ہے، جتنے یہ گناہ کرتا ہے اتنے دل پر دبے لگتے چلے جاتے ہیں، اور دل پر دبے لگتے لگتے کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دل کالا ہو جاتا ہے، نور سے محروم ہو جاتا ہے، اور دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو دل سے بصیرت کو ختم کر دیا جاتا ہے، نور ایمان کو سلب کر دیا جاتا ہے۔ یہ دل کی سیاہی قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ گناہ کرتے کرتے جس کا دل سیاہ ہوتا گیا حتیٰ کہ سیاہی نے پورے دل کا احاطہ کر دیا، اب یہ بندہ نیکی کی طرف نہیں آ سکتا، یہ بندہ گناہ اور برائی کی طرف ہی رہے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، نور ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ کرنے کا دل کرے، یہ پہلے گناہ کی نحوست ہوتی ہے، پھر دوسرا گناہ کرنے کے بعد پھر گناہ کرنے کا دل کرے، یہ بھی گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ تو اس طرح بندہ برائیوں کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور انجام یہ ہوتا ہے کہ نور ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر گناہ کی اثرات اور گناہ کی نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ بھی ہے کہ جب بندہ گناہ کا عادی ہوتا ہے تو بعض اوقات اسے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، ایمان خطرے میں ہوتا ہے، اس وقت شیطان اپنی پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ بندے پر حملہ ہوتا ہے، اور بندہ اس وقت بے بس ہوتا ہے، یعنی نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں، نہ پیر کام کر رہے ہیں، نہ زبان کام کر رہی ہے، بندہ اپنی نزع کی تکلیف میں ہے، گویا یہ جھگڑا ہوا ہے، اور طاقتور شیطان پوری قوت کے ساتھ اس پر حملہ ہوا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر بندہ گناہ کر ہو تو اس وقت کوئی اسے کلمہ کی تلقین کرے بھی تو بھی اس کی زبان کلمہ
جاتے ہیں اس کی جگہ پر برے نام دے دیے جاتے ہیں. مثلا نیک لوگوں کو متقی کہا جاتا، نیک لوگوں کو مطیع کہا جاتا، فرما بردار کہا جاتا، نیک لوگوں کو اواب کہا جاتا، نیکوں کو منیب کہا جاتا، نیک لوگوں کا جو نام ہوتا ہے وہ بری ہوتا، نیک لوگوں کو مصلح کہا جاتا، نیکوں کو طیب کہا جاتا. یہ تقویٰ والے ان لوگوں کے نام ہوتے ہیں. وہ متقی ہیں، مطیع ہیں، منیب ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں. لیکن جب بندہ گناہوں کا عادی ہو جاتا تو ظاہر آپ کو بندہ متقی نہیں رہتا. اب اس کو فاسق کہا جاتا، اب اس کو مطیع نہیں کہا جاتا، اب اس کو فاجر کہا جاتا، فاسق کہا جاتا، اب اس کو مصلح نہیں کہا جائے گا، اب اس کو مفسد کہا جائے گا. اب وہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا مطیع نہیں ہوگا بلکہ اب وہ بندہ خبیث ہوگا. اب وہ بندہ خصوصی گناہوں کے ساتھ پکارا جائے گا، زانی کہا جائے گا، شرابی کہا جائے گا، اب اس کو سائی کہا جائے گا. یعنی اللہ رب العالمین نے نیکوں کے جو نام رکھے یہ نام یہ اوصاف اس بندے سے سلب کر دیے گئے، اس کا نام ہی برا رکھ دیا گیا. اور یہ کتنا برا کار ہے. تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائے. کہ انفرادی جو گناہ ہوتے ہیں ان کی یہ نحوستیں ہوتی ہیں کہ نام بدل جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جب نام بدل گیا تو پھر بندے کی حیثیت و عظمت بدل جاتی ہے. نیک مومن جو ہوتا ہے اس کا تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن جو گناہ کا عادی ہوتا اس کی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی، کوئی عزت وقار نہیں ہوتا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یذهب الصالحون الاول فالاول، کہ نیک لوگ یکے بعد دیگرے دنیا سے چلے جائیں گے. وَيَبْقَى حُفَاظًا كَحُفَاظِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، باقی انسانیت کا چھان پورا رہ جائے گا. لا يباليهم الله بالغا، اور اس کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں ہو. جس طرح جنس کے اندر چھان پورے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اسی طرح بندوں کے اندر آگے جو مجرم ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ دعائیں کریں گے قبول نہیں ہوگی، مانگیں گے نہیں دیا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بے ویلیو بے حیثیت لوگ ہوتے ہیں. اور جس کی ویلیو اللہ کی بارگاہ میں نہ ہو اللہ رب العالمین دنیا والوں کے سامنے بھی اس کی عزت کو ختم کر دیتا. دنیا کے اندر بھی اس بندے کی عزت نہیں ہوتی، اس کا وقار ختم ہو جاتا. فرمایا فمن یہد اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ خرید کر دے دنیا میں کوئی اسے عزت دے ہی نہیں سکتا. کوئی بندہ اس کو عزت نہیں دے سکتا. وہ جتنے چاہے لوگوں کے سامنے معزز ہونے کے کرتب کرتا رہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت آ ہی نہیں سکتی. اس واسطے کہ اللہ نے اسے ذلیل کر دیا، اب کون اسے عزت دے سکتا. وہ بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العالمین کا نیک بندہ اس کے بارے میں مالک کریم جبریل امین کو بلا کر کے فرماتا ہے کہ جبریل یہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل امین فرشتوں کو آ کر کہتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. سارے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. فَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت از خود ڈال دی جاتی ہے. وہ بندہ ہمیں دنیا کے نزدیک معزز بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے. اور جو بندہ اللہ رب العالمین کا ناپسندیدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کریم جبریل امین کو بلا کر کہتا ہے کہ جبریل میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی کر. جبریل بھی نفرت کرتے ہیں. آسمانوں پر ندا دی جاتی ہے، سارے آسمان کے فرشتے اس بندے سے نفرت کرتے ہیں. پھر اس بندے کی نفرت اور حقارت سارے پورے زمین کے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی جاتی ہے. تو جس بندے کو اللہ رسوا کر دے اس بندے کو کون عزت دے سکتا. اور یہ رسوائی اور یہ ذلت اللہ کی طرف سے بندے کے گناہوں کی شامت اعمال ہوتی ہے. یہ بندے کے گناہوں کی وجہ سے اس پر نحوست آتی ہے. اسی طرح گناہوں کی نحوست میں سے ایک نحوست یہ بھی ہے کہ بندے کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں برکت نہیں رہتی.
اسی طرح رزق میں برکت بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے اس کی معیشت کو میں تنگ کر دیتا ہوں۔ لاکھوں ہونے کے باوجود اس کی پوری نہیں پڑتی، کروڑوں ہونے کے باوجود اس کا ذہن صحت نہیں ہوتا، اس کے ذہن کے اندر تنگی ختم ہو ہی نہیں سکتی، اللہ رب العالمین نے اس پر تنگی کو مسلط فرما دیا۔ تو یہ رزق میں بے برکتی، عمر میں بے برکتی، یہ نحوست ہوتی ہے بندے کی اپنے نام اعمال کی۔ اسی طرح انسان کے اندر جو غیرت ہوتی ہے، جو حمیت ہوتی ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ جب خود گناہ کا عادی ہوتا ہے، دوسروں کو وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو کب غیرت آئے؟ غیرت اور حمیت ختم ہو جاتی ہے، حیا بھی گناہوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، بندہ حیادار بھی نہیں رہتا۔ بعض اوقات یہ گناہ بندے کو دیوس بنا دیتے ہیں، یعنی جب خود اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے جو گناہ یہ کرے گا، بچوں کو اس گناہ سے کیسے منع کر سکے گا؟ تو ظاہر جب انہیں منع نہیں کر سکے گا تو اس کے سامنے سے بھی بچے گناہ میں مبتلا ہوں گے، یہ انہیں روک نہیں سکے گا۔ انہیں گناہ میں مبتلا دیکھ کر یہ کیا کرے گا؟ ظاہر دیوسی کا مظاہرہ کرے گا، بے حمیتی کا مظاہرہ کرے گا، اور پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے ہی دوستوں، اپنے ہی احباب، اپنے ہی بال بچوں کے سامنے اس کی عزت و وقار ختم ہو جاتا۔ جب آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی بڑا ہے لیکن وہ بڑوں والے کام ہی نہیں کر رہا تو اس کی کیا عزت وقار رہ جاتا۔ تو یہ گناہ کے اثرات ہوتے ہیں کہ غیرت ختم، حمیت ختم، عزت ختم، وقار ختم، برکت ختم، زندگی میں بھی برکت ختم، رزق میں بھی برکت ختم، ہر عمل میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح گناہ کے جو اثرات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کی یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، حافظہ ساتھ نہیں دیتا، یادداشت ساتھ نہیں دیتی۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شکوت الی بکیر سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاذ امام بکیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ عرض کی کہ حضور حافظہ کمزور ہے، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اگر حافظہ تیز کرنا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑو، یادداشت تمہاری بہتر ہو جائے۔ تو گناہوں کے یہ اثرات انفرادی زندگی پر ہوتے ہیں۔ یہ گناہ جب انفرادی ہوں تو اس کی نحوستیں بھی انفرادی ہوتی ہیں، اور اگر گناہ انفرادی نہ رہے بلکہ گناہ اجتماعی شکل اختیار کر لیں تو پھر نحوست بھی اجتماعی شکل کی ہوتی ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد یہ سماعت فرمانے کہ گناہ انفرادی سے اجتماعی بنتا کیسے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ یہ گناہ انفرادی سے اجتماعی کیسے بنتا ہے۔ فرمایا کہ جو گزشتہ قومیں تھیں ان میں طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا تو اس وقت وہ انفرادی ہوتا اور اس کا دوست، اس کا کوئی نصیحت کرنے والا اسے سمجھاتا، لیکن وہ بڑے ہلکے سے لفظوں میں، حمیت کے بغیر، اس غیرت کے بغیر وہ آرام سے اسے سمجھا دیتا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ دوسرے دن جب وہ گناہگار پھر گناہ کرتا تو اب سمجھانے والا سمجھانا ہی چھوڑ دیتا، اور سمجھانا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اپنے تعلقات اسی طرح برقرار رکھتا جس طرح گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اس پر اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا، وہی نہیں کرتا، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے مجبور نہیں کرتا بلکہ تعلقات اسی طرح رکھتا جس طرح اس نے گویا گناہ کیا ہی نہیں۔ تو وہ گناہگار صرف اس کے آرام سے، آستہ سے سمجھانے کے اور سرسری سے سمجھانے سے، اور دوسرے دن پھر گناہ میں مبتلا ہونے کے باوجود نہ سمجھانے سے یہ سمجھتا کہ شاید یہ گناہ کوئی بڑا گناہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ جب اپنا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، کھانا پینا اسی طرح برقرار رکھتا تو وہ گناہ آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی منتقل ہو جاتا۔ اس طرح گناہ ایک بندے سے دوسرے بندوں کے اندر منتقل ہوتا ہوتا پورے معاشرے کے اندر وہ گناہ رائج ہو جاتا۔
قومیں اجتماعی طور پر گناہوں کا شکار ہو جاتی ہیں. اور حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو گزشتہ قومیں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو زمین کے اندر دسا دیا، تباہ ہو گئی، کسی کو غرق کر دیا پانی کے اندر، کیا یہ گناہوں کے اندر ایک ہی دن میں پیدا ہو گئے؟ وہ ایک ہی دن میں اتنی بڑی مجرم بن گئی کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. ویسے گناہ کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ گناہ جلدی پھیلتا ہے، گناہ جلدی پھیلتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گناہ گویا ایک آگ ہوتی ہے اور آپ خشک فصل کو آگ لگائیں تو وہ منٹوں میں لمحوں کے اندر پھیل جاتی ہے. اسی طرح گناہ معاشرے کے اندر زیادہ جلدی سرایت کرتا ہے، لیکن یہ جلدی ایک دن میں نہیں ہوتی جلدی ہے. لیکن حضرت حذیفہ سے پوچھا گیا کیا یہ ایک دن میں ہو جاتی ہے؟ فرمایا نہیں، ایک دن میں تو یہ نوبت نہیں آتی. ہوتا یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ کام نہیں کرتے تھے، کوتاہی کرتے تھے ادائیگی کے اندر. یہ ادائیگی کی کوتاہی انفرادی پہلے ہوتی، پھر اجتماعی شکل اختیار کرتے تھے. اسی طرح جن چیزوں سے انہیں منع کیا جاتا وہ ان چیزوں کو کرتے، یہ بھی انفرادی سستی سے اجتماعی حالت کی طرف بات منتقل ہو جاتی. تو جب ان کی یہ عادت بن گئی تو اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. اب ان کی جتنی خصلتیں ہیں، جتنی قومیں تباہ ہوئی، کوئی ناپتول میں کمی کی وجہ سے تباہ ہوئی تو ان کی یہ خصلت آج موجود ہے. کوئی بدکاری کی وجہ سے تباہ ہوئی تو آج بھی بدکاری مسلم معاشروں کے اندر بھی آ گئی. کوئی نافرمانی کی وجہ سے آج بھی یہ خصلتیں وہ تباہ ہو گئی. اور اب تباہی اس طرح اجتماعی شکل میں نہیں ہو رہی، صرف اور صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے کہ ہم صرف حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہیں. اس لیے تو اجتماعی طور پر تو عذاب نہیں آ رہا، لیکن اس عذاب کے اثرات ضرور موجود ہیں، اس کے اثرات ضرور موجود ہیں. اور اس کے اثرات حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جب گناہ اجتماعی شکل میں آ جاتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین عام لوگوں کو بھی اپنی گرفت میں، اپنے عذاب میں لے لے گا، پھر عذاب سے بچتا کوئی نہیں. اور عذاب کی صورتحال کیا ہوتی ہے، اس کی مختلف نوعیتیں سرکار نے بیان فرمائی. جو اجتماعی قسم کا عذاب ہوتا ہے، ایک عذاب کی قسم یہ بیان فرمائی کہ اس زمانے میں مومن اس طرح پڑے گا، اس کا دل اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے، اس طرح مومن کا دل پگھل جائے گا. عرض کی گئی یا رسول اللہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ برائی اتنی عام ہو جائے گی، گناہ اتنا عام ہو جائے گا کہ بندہ اس گناہ کو روکنے پر قادر ہی نہیں ہوگا. وہ چاہے گا بھی تو اس کا بس نہیں چلے گا. جب اس کا بس نہیں چلے گا تو ہے تو وہ مومن. جب وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکے گا تو دل کے اندر بڑھن کو محسوس کرے گا. یہ اس کے ایمان کی علامت ہوگی. اب سرکار کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہر بندہ اپنے اپنے گھر کے، اپنے اپنے ماحول کے حالات کا جائزہ لے لے کہ ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال جب کسی غلط کام کی طرف راغب ہوتے ہیں تو کس کس کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کو روک سکے. یہ گناہ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ بندہ روکنے میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، اور کوئی پوچھے تو وہ اپنے دل کا دکھ کو سنا دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں، میں کر کچھ نہیں سکتا. یہ مومن کا دل کا پگھلنا اور گناہوں کا اتنا عام ہو جانا اور اپنے یاد و یاد پر اپنی نصیحت کا اثر نہ ہونا، یہ گناہ کے دو اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح گناہ کے دو اثرات ہیں، ان میں سے حضور سید عالم نبی اکرم پورے مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العالمین کی اجتماعی طور پر ناراضگی ہوتی ہے، یہ بھی گناہ کی نوعیت ہوتی ہے. اور اس کی ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ اس کی ناراضگی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان بندوں کو مسلط کر دیتا ہے جو بندے عذاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے.
ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک کریم کیا علامت ہے جس سے پہچانا جا سکے کہ تو اپنے بندوں پر راضی ہے، اور اس بات کی کیا علامت ہوتی ہے جس سے یہ پہچانا جا سکے کہ تو اپنے بندوں پر غضبناک ہے؟ تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب اقتدار عقل مند لوگوں کے پاس ہو اور دولت سخیوں کے پاس ہو تو سمجھ جاؤ کہ میں اپنے بندوں پر راضی ہوں، اس واسطے کہ سخی اپنی دولت سے لوگوں کا نفع کرے گا، اور اقتدار عقل مند لوگوں کے پاس ہے تو وہ لوگوں کی خیر خواہی کرے گا، اور جب میں اپنے بندوں پر غضبناک ہوگا تو دولت بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اور تمہارے امور یعنی اقتدار انتظامی ہوتے وہ ظالموں کے سپرد کر دیتا ہوں۔ اب وہ تم پر ظلم کرتے ہیں تو وہ ظلم در حقیقت اللہ رب العالمین کا تم پر عذاب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ باری کریم فرماتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل بھی میرے دستے قدرت کے اندر ہوتے ہیں، میں کیسے چاہتا ہوں انہیں پھیر دیتا ہوں، اور میں جب بندوں پر مہربانی کرنا چاہوں تو بادشاہوں کے دل تم پر مہربان کر دیتا ہوں، اور میں جب تمہیں عذاب دینا چاہوں تو بادشاہوں کے دل تم پر سخت کر دیتا ہوں، وہ میری طرف سے تم پر مصیبت بن کر مسلط ہوتے ہیں۔ اس لیے بادشاہوں کو نہ کوسا کرو بلکہ اپنے نامہ اعمال کی فکر کیا کرو کہ یہ جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے یہ ہمارے اعمال نامے کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کسی نے حجاج بن یوسف کا دلہ شکوہ کیا کہ وہ اتنا ظالم اتنا برا، فرمایا وہ برا نہیں، یہ تمہارے اعمال برے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے وہ تم پر مسلط کر دیا۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اگر تمہارے اعمال اسی طرح رہے تو مالک کریم اس کے جگہ پر اس کے جانے کے بعد تم پر پتھروں کی بارش نہ نازل کر دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عذاب کی جو صورت ہوتی ہے حکمرانوں کی صورت میں یا دولت مندوں کی صورت میں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے اعمال نامے کی سزا ہی نہ ہو۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے فوری سزا نہیں دیتا، اور یاد رکھیں کہ گناہ کی فوری سزا اللہ رب العالمین دیتا بھی نہیں، وہ حلیم ہے، فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث اور فرمایا کہ فوری سزا وہ دیتا ہے جسے ڈر ہو کہ بعد میں سزا دے نہیں سکوں گا، یہ میرے قابو میں آئے گا نہیں، وہ فوری طور پر سزا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین حلیم ہے، وہ فوری سزا نہیں دیتا بلکہ وہ مختلف مدارج سے گناہگار کو گزارتا ہے۔ پہلا اس کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہگار کو مہلت دیتا ہے، فرمایا فَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں گناہگار کو مہلت دیتا ہوں۔ تو گناہ اور جرم کرنے کے بعد مہلت کا دے جانا، اس سے بندے کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو استدراج میں مبتلا کر دیتا، اور استدراج کا مطلب ہوتا ہے کہ اس گناہگار کی جو خواہشات ہوتی ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کو ضروریات کو خواہشات پوری کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، انہیں احساس ہی نہیں ہوگا، ہم اس کی ضروریات اور خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں۔ پھر تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنے اعمال کو اچھا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، ہوتے وہ برے ہیں لیکن اپنے اعمال کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے، مہلت ملنا، جرم کے باوجود نعمتوں کا ملنا، اور پھر بندے کی عقل پر اتنا پردہ کر جانا کہ برائی کو اچھائی سمجھے، اور پھر چوتھا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی حالت پر اس طرح خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی پھر پکڑ آتی ہے اور اچانک آتی ہے، اور اس بندے کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اسی برائی کی حالت میں وہ بندہ مر جاتا ہے۔ تو یہ نحوستیں ہیں، گناہ کی اثرات ہیں، ان سے اللہ رب العالمین ہمیں انفرادی اور اجتماعی ہر سطح